پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو آج خواتین کے لیے ایک عملی مثال بھی ہیں اور بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. ہمارے ساتھ ایک انٹرپرینیور ہیں اور کامیابی کے ساتھ سکن اور ہیئر کیئر کے حوالے سے اپنا ایک معروف برانڈ بھی متعارف کروا چکی ہیں اور تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اپنا برانڈ انہوں نے متعارف کروایا ہے. ان سے آج ہم سکن اور ہیئر کیئر کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے اتنے کم عرصے میں اتنی ایک کامیاب بزنس وومن بنی ہیں. تو ہمارے ساتھ جی موجود ہیں آج کے ہماری مارننگ شو میں رمشا قدیر. رمشا آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. اچھا جی رمشا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ سی او بھی ہیں بایو مشری، یہ آپ کے برانڈ کا نام ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح سے آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا؟ آپ کو لگا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے اور سکن اور ہیئرز کے بارے میں شروع سے شوق تھا؟ یہ شروع سے شوق تھا. اب یہ جو آپ میرے بال دیکھ رہے ہیں یہ شروع سے اتنے لمبے نہیں تھے. اچھا. شروع سے میری ماما نے باب کٹ رکھا ہوا تھا جب میں 10th اسٹینڈرڈ میں تھی. اس کے بعد جی میں نے بال لمبے کرنا شروع کیے. میں نے ہر ریمیڈی یوز کی ہے, میں نے ہر آئل یوز کیا ہے, اس کے بعد جا کے اتنے لمبے بال ہوئے. اور میں نے ڈفرینٹ قسم کے آئل یوز کیے تھے اور اسی سے بال لمبے ہو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہیے, تو اسی سے ریلیٹڈ میں اپنا برانڈ لانچ کیا. اچھا, اپنے بالوں پہ پہلے آپ نے ٹرائی کیا یہ سب اینڈ دین پھر آپ کو لگا کہ نہیں اب مجھے بالوں پہ اتنا سیکھ چکی ہوں کہ کیا برانڈ میں کیا ہے, شیمپوز ہیں, ہیئر آئل, کس قسم کی پروڈکٹس ہیں؟ جی ہمارے پاس آرگینک برانڈ, ہمارا جو برانڈ ہے وہ آرگینک ہے. اس میں شیمپو ہے, آئل ہے, سیرم ہے. اس کے علاوہ اسکن کیئر میں ہمارے پاس سن اسکرین ہے, وائٹنگ فیشیل ہے. اچھا, تو یہ آپ نے اپنی آؤٹ لیٹ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ یا پھر آپ سیلونس وغیرہ میں سپلائی کرتی ہیں, کس طرح سے؟ فی الحال تو ابھی آن لائن ہی چل رہا ہے. آن لائن. اس نومبر میں ہمارے سال کو پورا مطلب ہمارے برانڈ کو پورا سال ہو جائے گا, تو اس کے بعد انشاءاللہ آؤٹ لیٹ وغیرہ اور اس کی طرف بھی جائیں گے. تو کب سے کیا آپ نے رمشا یہ کام, آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ اچھا, میں یو ایس میں رہتی تھی اور 1 سال پہلے میں پاکستان موو ہوئی ہوں, تو 1 سال پہلے ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا. اچھا جی. تو یو ایس اے سے پاکستان آنا, لوگ تو یہاں سے جانا چاہتے ہیں, تو آپ وہاں سے یہاں آ کے تو کام کر رہی ہیں, تو یہ کیسے خیال آیا کہ نہیں مجھے پاکستان میں جا کے کرنا ہے؟ نا شروع سے میں پاکستان میں ہی رہتی تھی, پھر میرے ہسبینڈ کی جاب وہاں پہ ہو گئی تو پھر ہمیں وہاں پہ جانا پڑا. اینڈ دین میں نے سوچا نہیں ہمیں یہاں موو ہونا چاہیے فیملی کے پاس, یہاں پہ ساری خوشیاں ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ موو ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی کتنی سپورٹ ہے؟ ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے. ایون جو میں یہاں پہ بیٹھی بھی ہوں آپ کے سامنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوں. میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور بزنس میں نے کہا میں نے اسٹارٹ کرنا ہے, انہوں نے مجھے فل سپورٹ دی ہے الحمدللہ. اچھا چلو ویری نائس. اور یہ واقعی ہم جو خواتین ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں یا تو آپ کے فادر اور آپ کے بھائی ہوتے ہیں شادی کے بعد آپ کی کامیابی کے پیچھے, اور شادی کے بعد آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے, آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے ایسے ہی. اچھا, جب یہ اسٹارٹ کیا یہ سب تو کیا چیلنجز تھے, کوئی پرابلمس بھی, کوئی ہرڈلس بھی فیس کرنی؟ بالکل بہت زیادہ چیلنجز تھے. اچھا, میں یو ایس میں جو پروڈکٹس یوز کرتی تھی نا, میں نے سوچا پاکستان آؤں گی ایزی ہو جائے گا, اس کو یہاں پہ بھی ہم لوگ منگوا لیں گے اور سیل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہاں پہ اس کوالٹی کی پروڈکٹس نہیں ملتی ہیں. جسٹ لائک میں یو ایس میں ایک آرگن یوز کرتی تھی اپنے بالوں میں, جسٹ لائک آپ اس کو 2 to 3 ٹائمز لگائیں آپ کا ہیئر فال پکا اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ نہیں مل رہا تھا. اب میں اس کو موروکو سے امپورٹ کرواتی ہوں اور اس کو آتے آتے آلموسٹ 2 سے 3 منتھس لگ جاتے ہیں. اور ہمارے کسٹمرس کو وہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ لائک لائنز میں لگے ہوتے ہیں لوگ کہ کب آئے گا کب آئے گا ہیئر فال کے لیے. جی میں اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں. صرف آپ 2 ٹائمز لگائیں, لائک اس کو ریگولر آئل کی طرح نہیں لگانا ہوتا, صرف کچھ ڈراپس لگانے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو ہیئر فال ہے وہ 99% تک اسٹاپ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا طریقہ کیا ہے لگانے کا؟ کیا اس کے ڈراپس جہاں پہ آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کی بوٹل کو ہی اسی طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ لائک آپ اس کو ایسے ڈراپ اسکیلپ میں لگائیں, لائٹ سا مساج کریں, اینڈ دین اب آپ سو جائیں, صبح اٹھ کے آپ شاور لیں, اینڈ آپ کو واش روم میں ہی ویزیبل رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اتنی گارنٹی سے ہر کوئی بات نہیں کر سکتا. میں کہہ رہی ہوں, لائیو آ کے کہہ رہی ہوں, آپ 2 دفعہ یوز کریں, آپ کو بہت پسند آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بالوں کو لمبا کرنے کے لیے کوئی فارمولا ہے کوئی, جیسے جو لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا بال لمبے ہوں, اچھے ہوں, ہیلدی ہوں ساتھ. اچھا, ادھر میں کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ پروڈکٹس اچھی ہونی چاہیے, آپ کی روٹین کا بھی بہت فرق پڑتا ہے. جس لائک کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ نہا کے آتی ہیں گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہیں اور یا زیادہ دیر کے ٹاول میں رکھ رہی ہوتی ہیں یا گیلے بالوں میں سو جاتی ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے نہا کے آنا ہے بالکل بھی برش نہیں کرنا اپنے بالوں کو, ایسے ہی چھوڑ دیں. کوشش یہ کریں کہ جو نیچرل ڈرائی ہو رہے ہیں ویسے ہوں, تو آپ کے بال مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. جب مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے تو لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, زیادہ دیر تک ٹاول میں نہیں آپ کو لپیٹنے چاہیے بال, ہے نا؟ ہم لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں, جب شاور لے کے نکلتے ہیں ٹاول اس کو باندھ دیتے ہیں اور بس پھر باقی کام کرنے لگ جاتے ہیں. جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اس ٹائم پہ,
तो अगर आप उसको ज़ोर ज़ोर से वो करते हैं टावल से ऐसे रब कर रहे होते हैं, तब भी आपके बाल टूटते हैं। ना तो मैं अपने बालों को ड्राई यूज़ करती हूँ, ना स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। कोई इवेंट वगैरह हो तो फिर करना पड़ जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इसीलिए अगर आपके बाल मजबूत होंगे तो ही लंबे होते हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ हेयर डैमेज इतना ज़्यादा क्यों है, इसका आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोग शायद धूप का भी ख्याल नहीं करते। आपको पता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे बालों में सन डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर अच्छा सिरम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हीट प्रोटेक्टर है, तो आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जस्ट लाइक हमारी स्किन को ज़रूरत होती है ना सनस्क्रीन की, इस तरह हमारे बालों को भी ज़रूरत होती है। बाहर निकलने से पहले बालों में भी आप कह रही हैं, क्या केयर करनी चाहिए? सीरम लगाना चाहिए गीले बालों में। जब आप नहा के आते हैं तो ऐसा सीरम होना चाहिए आपके पास जो आप लगाएं तो उसमें हीट प्रोटेक्टर भी हो, आपके बालों को फ्रिजी भी ना करे। इस तरह के बहुत सारे हैं, अगर आप हमारे ब्रांड का ट्राई करेंगे उसमें भी बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, और आपका ब्रांड आप कह रही हैं कि ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन मंगवाने हैं, ठीक है। हेयर केयर के हवाले से आज भी लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन? हेयर केयर के लिहाज से कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं लगा रही हूँ वो आपको भी सूट करे। हर बंदे का अपना हेयर है, हर बंदे का अपनी प्रॉब्लम है, तो पहले उस पर रिसर्च करें। जस्ट लाइक आपने अपने बालों में कलर करवाया, मैंने नहीं करवाया। आपकी अलग केयर है, मेरी अलग केयर है। ओके। क्योंकि आपने मास्क लगाने हैं, आपने डिफरेंट किस्म के शैम्पू यूज़ करने हैं और मैंने अलग करना है। मतलब मैं हर्बल यूज़ कर सकती हूँ, आप हर्बल यूज़ नहीं कर सकते। मैं हर्बल यूज़ करूँगी, मेरे बाल और लंबे होंगे। आप हर्बल यूज़ करेंगे बिकॉज आपने कलर करवाया, तो आपके बाल आप कहेंगे ये क्या मैंने लगा लिया, ये तो अच्छा ही नहीं है। तो हर बंदे का डिफरेंट होता है, तो सोच समझ के अपने लिए चूज़ किया करें। ठीक है। एक बुनियादी हेयर केयर रूटीन क्या होनी चाहिए अपने बालों को अच्छा रखने के लिए? वीक में एक बार ऑयल लगाएं और 2 से 3 बार शैम्पू लगाएं। ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लड़कियां होती हैं रोज़ शैम्पू करना है, रोज़ ऑयल लगाना है, ऐसे बिल्कुल भी बाल लंबे नहीं होते। सीरम है, अपने बालों में रोज़ लगाएं, डेली लगाएं, 3 टाइम लगाएं, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे नज़दीक यही है, अच्छा ऑयल, अच्छा शैम्पू और अच्छा सीरम, एंड दैट्स इट। हेयर ऑयलिंग के हवाले से हमारे यहाँ कहते हैं कि भर भर के जितना ज़्यादा तेल लगाए ना उतना ही बाल अच्छे होते हैं, है ना जी। तो हालांकि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हमारे आते हैं स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, वो यही हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने बालों में ज़्यादा देर ऑयल नहीं रखना है। जितना आप ऑयल लगाएंगे उतने आपके बाल डैमेज होंगे, है ना जी। आप इस बारे में क्या? जैसे कि मैंने अभी आर्गन की बात की है कि मैं स्पेसिफिक इसलिए कहती हूँ कि कुछ ड्रॉप्स लगाने, अच्छा उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि लोग ना कहते हैं हम भर के लगा लें, एक ही दफ़ा हमारा मुकम्मल हेयर फॉल खत्म हो जाए। आपने उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करना है। मेडिसिन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा लाइक ड्रॉप्स में लगाएं। स्कैल्प को ऑयल की ज़रूरत होती है, लेंथ पे आप ना भी लगाएं तो इट्स ओके। लेंथ अगर आपकी ड्राई है तो आप लेंथ पे लगाएं। तो मेरे नज़दीक लेंथ के लिए और ऑयल होता है, स्कैल्प के लिए और ऑयल होता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है वुडन कॉम्ब होता है जी। हमारे यहाँ प्लास्टिक के कंघे यूज़ होते हैं, ब्रशेस भी ऐसे कोई ख़ास नहीं होते हैं, फिर एक सिल्क कैप होती है, फिर स्कल्प मसाजेस होते हैं, हेल्दी हेयर रूटीन, ये सब कितने ज़रूरी हैं आपके बालों के लिए? एक अच्छा कंघा होना, एक कॉम्ब होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये स्कैल्प मसाजर की बात करेंगे कि पहले ज़माने हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही नहीं है। जी, पहले ज़माने में हमारी जो माएँ होती थी वो अपनी माओं से चंपी करवाती थी, तो अब वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। लड़कियों को ऑयल लगाना पसंद ही नहीं है। ये जस्ट लाइक एक एस्थेटिक चीज़ है कि जी अब आप ड्रॉप्स लगाएं और मसाज करें और अच्छे से अच्छा हो जाएगा, तो वो स्कैल्प मसाजर उसलिए है। और जस्ट लाइक मेरे लंबे बाल हैं, अगर मैं खोल के सोऊंगी ना तो वो और उसमें ब्रेकेज आएगी और उसमें ख़राब हो जाएंगे बाल। तो अगर आप सिल्क कैप पहन के सोएंगे आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा। अच्छा, ये वुडन कॉम्ब की जहाँ तक बात है, आपको लगेगा कि यार एक कंघी चेंज करने से क्या ही मतलब अपने बालों में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ब्रश ही चेंज करने से आपके बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं। मैं तो इवन वो जो होते हैं ना, 2 टाइप की कंघी होती है, थोड़े बड़े ब्रशेस वाली होती है, मैं वो भी वुडन यूज़ करती हूँ। मैं उसके अलावा कोई ब्रश नहीं यूज़ करती। और सेकंड बात ये कि अपनी जो कॉम्ब है, ब्रश है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हर बंदे का स्कैल्प डिफरेंट है, हर किसी को ऑयल का मसला है, किसी को डैंड्रफ का मसला है, इससे भी आपके हेयर की प्रॉब्लम होती है। अपना ब्रश नहीं शेयर करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और वुडन कॉम्ब होना चाहिए आपका, वुडन कॉम्ब या वुडन ब्रश बटा। अच्छा, वुडन ब्रश भी अच्छा है। अच्छा, आजकल बहुत सारी और हेयर प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, जैसे हेयर सीरम्स हैं, हीट प्रोटेक्टर्स हैं, फिर मास्क हैं डिफरेंट टाइप के। ये बालों को कितना डैमेज करते हैं? बालों के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ये? अच्छा, इसको अगर आप वीक में एक बार यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छा है। जस्ट लाइक अब लोगों ने कैराटिन करवाई हैं, एक्सटेंसिव्स करवाए हैं, उनके लिए मास्क बहुत अच्छा है। मैं जो मेरा वर्जन हेयर है, मैं इस पर ना भी लगाऊंगी तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आपने वीक में एक बार लाजमी लगाना। उसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप एक अच्छा ब्रांड चूज़ करते हैं तो। ठीक है। अब स्किन की तरफ आ जाते हैं। स्किन केयर में क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं? स्किन केयर में अभी हमने स्टार्ट किया, हम लोगों ने सनस्क्रीन लॉन्च किया। एक टेंटेड सनस्क्रीन है और एक दूसरी है जेल वाली, और उसके अलावा एक वाइटनिंग फेशियल है।
اچھا میری اسکن بیبی اسکن ہے لیکن میں اپنے اوپر وہ فیشیل یوز کرتی ہوں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہوتا ہے نا کوئی پمپل نکل آئے, آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکن بالکل صاف ہے. تو وہ فیشیل ہے ہمارا. اور جو وائٹننگ ہماری جو وہ ٹنٹڈ سنسکرین ہے نا وہ آج کل بہت وائرل جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکیوں کو نا سنسکرین لگانا پسند نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ وائٹ کاسٹ آ جاتا ہے اور پسینہ آ رہا ہے, اچھا نہیں لگتا. اچھا ہماری جو ٹنٹڈ سنسکرین ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے جسٹ وہ لگانی ہے اور آپ جاب پہ جائیں, آپ کالج جائیں, آپ یونیورسٹی جائیں, آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں. بی بی کریم ٹائپ ہے وہ؟ ہاں جی بی بی کریم ہے, اس میں سنسکرین بھی ہے. اچھا وہ ڈرائی اسکن والوں کے لیے. اور ایک ہماری دوسری سنسکرین ہے وہ ہماری نارمل اسکن والوں کے لیے, لائک جن کو آئل آتا ہے, ایکسٹرا سویٹنگ ہوتی ہے, جیل. جی ٹھیک ہے. پاکستانی خواتین اسکن کیئر میں کیا گڑبڑ کرتی ہیں, کیا مطلب ایکسٹرا کر لیا جاتا ہے؟ ہماری جو پاکستانی عوام ہے نا وہ وائٹننگ کے پیچھے بہت بھاگتی ہے کہ جی جہاں پہ لکھا ہے نا وائٹننگ کریم, ان کو ہوتا ہے ہم ٹرائی کر لیں اور ہم وائٹ ہو جائیں. تو اس سے آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے. جب خراب ہو جاتی ہے آپ دھوپ میں جاتے سن ٹین ہو جاتا ہے, سن برن ہو جاتا ہے. سنسکرین بالکل بھی نہیں لگاتی, 99% لڑکیاں سنسکرین نہیں لگاتی. تو اگر وہ ایک اچھی سنسکرین ایڈ کر لیں, رات کو ایک اچھا اپنی نائٹ روٹین میں موئسچرائزر ایڈ کر لیں, تو ان کی اسکن دن بدن خود ہی اچھی ہوتی جائے گی, ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی وائٹننگ کریم کی. جی آپ بتانی ہیں کہ آپ باہر سے امپورٹ کرتی ہیں جی پروڈکٹس؟ ہم لوگ موروکو سے امپورٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ آن لائن آپ سیل کرتی ہیں؟ جی ویب سائٹ. کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ الحمدللہ اس نومبر میں ہمارا 1 ایئر ہو جائے گا, اور 1 ایئر سے پہلے ہی ہمیں بہت اچھے کسٹمر مل چکے ہیں اور ریگولر کسٹمر ہیں. جو ایک بار ہماری ویب سائٹ پہ آتا ہے وہ ریگولر کسٹمر بن جاتا ہے ہمارا الحمدللہ. تو اس میں ہیئر کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتی ہیں یا اسکن کی؟ دونوں ہی ہوتی ہیں, ہیئر کی بھی اور اسکن کی بھی, دونوں ہوتی ہیں. زیادہ پریفر کیا کرتی ہیں خواتین کے؟ لمبے بال, بالوں کو لے کر کے پریشان. لمبے بال اور سلکی بال, اس کو زیادہ پریفر کرتی ہیں. اور آج کل تو گرمی بھی, آپ کو پتہ ہے سویٹنگ بھی ہوتی ہے, تو ٹنٹڈ سن بلاک بہت وائرل جا رہا ہے. اچھا سن بلاک. اچھا اس کے علاوہ اور یہ بتائیے گا, ایک کامیاب انٹرپرینیور کی حیثیت سے آج کل کی جو ہماری لڑکیاں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ بس گھر میں رہیں. میں شادی بھی ہے, میرا بیبی بھی ہے الحمدللہ, اور میں اپنا بزنس بھی آن کرتی ہوں, تو سب کچھ کرنا چاہیے. گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا تو ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ابھی تک مطلب اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ آپ کتنا مطلب رن کر چکی ہیں اپنے بزنس کو, کتنا ارن کر چکی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ میرے ہسبینڈ دیکھتے ہیں. اچھا یہ والا ڈپارٹمنٹ ہسبینڈ کو دیا, فائنانس والا؟ جی. کیوں؟ ویسے ہی مجھے شوق ہے بزنس کرنے کا, میں نے کہا باقی آپ ہینڈل کریں. اچھا نہیں تو ظاہر پھر ہسبینڈ نے انویسٹ کیا ہوگا جب باہر سے پہلی جو آرڈر تھا یا پروڈکٹ تھی جو منگوانی تھی؟ جی جی بالکل وہی سب کرتے ہیں. تو کتنی سپورٹ ہے فیملی کی, ان لاز کی, وہ اس بارے میں؟ شادی سے پہلے میں بالکل بھی سوشل میڈیا پہ نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی. وہ ہماری ماؤں کا ہوتا ہے نا جی شادی کے بعد کرنا جو کرنا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے شوق ہے, تو انہوں نے کہا وائی ناٹ آپ کرو. تو میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے پہلے ٹک ٹاک پہ آئی, اس کے بعد میں یوٹیوب پہ آئی, پھر انسٹاگرام پہ آئی, پھر میں نے اپنا بزنس. کتنے فالوورز ہیں ابھی تک؟ تو 8.5 لاکھ ہو گئے ہیں. اچھا ٹک ٹاک پہ. اور ابھی تو اسٹارٹ ہی ہے, لائک آلموسٹ ابھی 1 ایئر ہوا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ. تو یہ بائی مشی اس کا کیوں برانڈ کا نام رکھا ہے؟ یہ بھی میرے ہسبینڈ نے ہی رکھا ہے, میرا نک نیم مشی ہے. اچھا. تو انہوں نے بائی مشی رکھا ہے, ہم دونوں نے مل کے رکھا. انہوں نے کہا تمہارا نام مشی ہے تو بائی مشی رکھ دیتے. یہ کزن میرج ہے یا کیا؟ نہیں لو میرج ہے, کزن میرج نہیں ہے. تو کتنی سپورٹ, مطلب کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا میں نے دیکھا ہے اکثر لو میرجز میں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں ایٹ دی اینڈ کہ نہیں جی فلاپ ہو جاتی ہیں, سکسیزفل نہیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے بہت ساری ارینج میرجز بھی دیکھی ہیں جو بہت سکسیزفل ہوتی ہیں, اور بہت ساری لو میرج ظاہر ہے یہ آپ کے اپنے مطلب آپ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. جتنا آپ اگر ہسبینڈ اتنے سپورٹیو ہیں, محبت کرتے ہیں, ظاہر ہے عورت کا بھی اس میں کوئی رول ہوتا ہے. نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بندے کا برداشت کرنا بہت ضروری ہے. اچھا میرے ہسبینڈ مجھ سے بڑے ہیں, تو ظاہری بات ہے جو کوئی تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے. اچھا تو ایک بندے کا برداشت کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایک بول رہا ہے تو دوسرا چپ کر جائے, اسی طرح ہی چلتی ہے لائف مجھے لگتا ہے, کمپرومائز سے. اچھا تو اس کا مطلب ہسبینڈ برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کبھی وہ کر لیتے ہیں, کبھی میں کر لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور بتائیے کہ ہمارے یہاں فیشلس کو لے کر کے ایک متھ پائی جاتی ہے, وہ جی ہم فلاں فیشل کر رہے ہیں اور پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے, اور وہ بھی میرے خیال سے موسٹلی وہ شالمی اور اس طرح کی لوکل پروڈکٹس ہوتی ہیں, ویری چیپ. تو وہ جب لگا کہ آپ کی اسکن کا بیڑا غرق, وقتی طور پہ بڑا گلو آتا ہے, بڑی شائن آتی ہے, بڑا آپ کو خوبصورت بنا دی, بعد میں اس کا جو آپ کی اسکن کا حال ہوتا ہے نا, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ فیشل کا سامان باہر سے امپورٹ کرتے ہیں؟ جی
جی ہم لوگ موروکو سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا فیشیل کا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا پاکستانی عوام وائٹننگ کے پیچھے بھاگتی ہے. ہاں گولڈن کر دو منہ سارا. جی اور گولڈن وہ آپ بلیچ کرتے ہیں تو آپ کے بال گولڈن ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مارا پالشر یوز کریں گے اس سے آپ کے بال گولڈن نہیں ہوں گے. ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ وائٹ ہو جائیں گے, ہم کہیں گے آپ کی اسکن گلو کرے گی. تو گلو کرے گی 3 سے 4 بار فیشیل یوز کریں گے پھر آپ کو ویزیبل رزلٹ نظر آئیں گے. تو جو شالمی والی کریم کی جہاں تک بات ہے وہ بہت زیادہ تیز کیمیکل ہوتے ہیں ان میں, تو ہماری پروڈکٹس میں کیمیکل نہیں ہے. یہ تو ہماری بائی مشی کی خاص بات ہے کہ وہ آرگینک ہے, زیادہ تر وہ ہربل ہے, تو اسی لیے وہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی, بیسٹ آف لک فار یور برانڈ بائی مشی, اور رمشا آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہے.